تھا, پوز آ گیا تھا, اور 41 میں وہ پھر فلیئر ہوا, اور 42 میں وہ بالکل ایسکلیٹ ہوتا ہوتا 45 تک پھر اس نے کوئی سانس نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں 28 سال کے کچھ سالوں کا جو ہے نا نمبرز بتاتا ہوں. ان سارے سالوں میں ایک چیز کامن ہے, یہ نان لیپ ایئرز ہیں. اور یہ سارے سالوں میں پہلی ڈیٹ تھرسڈے ہے. اچھا, پہلا دن تھرسڈے ہے عیسوی کیلنڈر کے اکارڈنگ. سر 1914. ٹھیک ہے. 1914 جنگ ہوئی, آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا کیسے ہوا. 1914 میں آسٹریا کا پرنس جو ہے اس کے ساتھ. دوسرا اس کے 28 سال کے بعد 1942 سیکنڈ ورلڈ وار کا فلیئر اپ. 1942 میں جرمنی, روس, بحر الکاہل, جنگیں, عالمی توازن, سارا کچھ بدلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا 28 سال کے بعد بنتا ہے 1970. عرب کے اندر بہت کچھ بدلا ہے 1970s میں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ 1970 کے قریب بہت سارے ملک, نئی ریاستیں, نیا کچھ سارا 65 میں اسرائیل کی ایکسپینشن سٹارٹ ہوئی اور یہ عرب کی وار, اور یہ ساری 1970. اچھا 1970 کے بعد ایک اور بڑا شاندار سال ہے 28 ایئرس, دیٹ از 1998. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایٹامک پاور بنا, انڈیا, پاکستان. ٹھیک ہے. اب 2026 اس سیکوینس کا بھی یہ سال ہے. اچھا. اس سیکوینس میں بھی 1914, 1942, 1970, 1998, 2026. اچھا جی, یہ تو کہیں آپ نے جس طرح لاسٹ ریفرنس دیا ہے 1998 والا, اور ہمیں 28 مئی یاد ہے, اس میں ابھی مئی آنے والا بھی ہے. سر یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نیوکلیئر بم اس دفعہ پھر چل جائے؟ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. لیکن جو جنگ کی سچویشن ہے نا, یہ کچھ بھی ایسکلیٹ کر سکتی ہے. ایک چیز میں نے ابھی جتنا مجھے سمجھ آتی ہے, دیکھیں میں کلیم نہیں کرتا ہوں, کلیم اللہ کا ہے, میرا کریڈٹ بنتا ہی نہیں ہے. میرا کام ہے بار کوڈ ریڈر کی طرح اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنا اور بتا دینا. ٹھیک ہے. بار کوڈ نے تو وہی پڑھنا ہے نا جو پیچھے لکھا ہوا ہے, جو اس کمپنی نے لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنا نہیں, اور میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میری زندگی میں سب سے بڑا شاید شرمندگی کا وقت وہ ہوگا کہ اللہ مجھے کہے کہ ہم نے تجھے علم دیا تھا اور تو لوگوں کے ایجنڈے اس کو ٹو کرتا رہا ہے, تو میں اپنی قبر میں کسی کے لیے عذاب نہیں بھروں گا. جتنا مجھے آتا ہے میں کلیم نہیں کرتا ہوں, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اٹس ریٹن آن دا وال. اب نہ پڑھیں نہ کریں, ٹھیک ہے, مرضی انہیں کر لینا. وہ چاہے تو بدل دے, رب وہ ہے, کارساز وہ ہے, کردگار وہ ہے, آج سارا کچھ بدل دے. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے, قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی طاقتیں اللہ کی مدد سے اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ شکست دے دیتی ہیں. جی, پاکستان نے دی. سر بڑیاں نے دی. ایران نے کیا کیا ہے؟ ہاں, بہت بڑی طاقت ہے سر. آپ میں زندگی میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کبھی کبھی چڑیاں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ بعض کو مار دیتی ہیں, چاہے وہ خود بھی مر جائیں, لیکن تکبر اور وہ جو ہوتا ہے نا بعض کا, وہ ساتھ لے کے مرتی ہیں. تکبر تے چلا گیا. ابرا کی مثال دیکھ لینا آپ. ایسے ہی ہے یہ قدرت. اب ایک اس کی مثال کی ایک اور چیز کروں, اس میں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی ایوالو نہیں ہوتی کہ بم یا کچھ. اللہ نمرود کے پاس مچھر کو بھیجتا ہے, تو اس کو وہ اناٹمی یا فزیولوجی پڑھا کے بھیجتا ہے کہ اس وین سے گھسنا, وہاں سے جاؤ گے, وہاں جا کے کاٹو گے تو وہ یہ مر جائے گا. وہ کہتا ہے جا کے کر دے, وہ کر دیتا ہے. ابابیلوں کو, ہاتھیوں کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے, ان کو بم بنانے کی تربیت بنا کے بھیج کے کہ پہلے جا کے بم بنانا سیکھو, تو پھر ایتھر پتھر مارو گے تو پھٹے گا تو ہاتھی مار جائیں گے. سر اللہ کی ول. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے, تم دیکھو گے کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. بالکل, یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. بالکل ایسی. اگر ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے نا تو پھر سانو شاید لبے گا کچھ نہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہو رہی ہے نا, اس میں ایک اور چیز, ایک اور اینگل جس کو دنیا مس کرتی ہے, بلڈ مون. اچھا, بلڈ مون جو ہے نا, یہ آسمان کے اوپر چیزیں میری مرضی سے نہیں بدلتی.
نہیں اس کا تعلق تو جوئش سے زیادہ ہے نا, جو سے زیادہ ہے سر, وہ وہ کیوں فور ہوتا ہے؟ بلڈ مون اور ریڈ ہائفر. یس ایگزیکٹلی. بلڈ مون کرتا کیا ہے, نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کرتا ہے. اچھا, نیگیٹو طاقتوں کو انرجی دیتا ہے, جیسے دمدار ستارے سے منفی طاقتوں کو انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بلو مون جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو طاقتوں کو انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں طاقتیں اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے. بظاہر اللہ کا سسٹم ہے, شیطان کو اللہ چاہتا تو ختم کر دیتا, اللہ چاہتا تو اندھیرے کو ختم کر دیتا, لیکن اللہ نے دونوں رکھے ہوئے تاکہ جو ہے, اللہ کہتا ہے نا سورہ ملک میں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. جی. تو اللہ تو کار ساز ہے, کردگار ہے, اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو پھر یہ کیا, صحیح ہے. تو یہ وہی الست میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور روحوں نے کہا تھا جی ہاں. اس کے بعد اللہ نے موقع دیا کہ جاؤ کر لو. ٹھیک ہے. تو پھر روحوں نے جو کچھ کر لیا, اگر اس وقت ان روحوں کو سزا مل جاتی تو روحیں کہنے میں حق بجانب ہوتی نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اللہ نے وہی سافٹ ویئر, وہی چپ ہر بندے میں لگا کے نیچے بھیج دی کہ جاؤ اب دوبارہ کرو, وہی کچھ کرو. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ پھر یہ 2 ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دیں اور اس کو ریکارڈ کر کے وہ سامنے لے جائے گا. صحیح ہے. کرنا تو ہر روح نے وہ ہے جو اس کے اندر سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, یہ پہلے کروا چکا ہے. جو میں نے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کی تھی اپنے چینل کے اوپر بھی, وی آر ایکچولی لیونگ ان دا ریپلیکا ورلڈ. اچھا, یہ ہم ریپلیکا میں رہ رہے ہیں, ہم ریئل ورلڈ میں اپنی زندگی جی رہے ہوئے ہیں. تھیوری دیجا وو والی ہے کہ جی آپ ایگزیکٹلی سر, فیلنگ آتی ہے کہ یار اٹ ہیز بین دیجا وو. یس, دیجا وو کے اوپر بھی میں نے کام کیا ہوا ہے کسی دور میں. تو دیجا وو اس کا صرف 1% ہے. اچھا. ریپلیکا ورلڈ یعنی آپ سمجھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے نا, تو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے, تو وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود بیت المعمور میں. اچھا. عرش معلیٰ جو ہے اس کا ریپلیکا جو ہے وہ رسالت مآب کا روضہ اطہر ہے. تو دیٹ از, یہ قدرت نے سارا نظام سائملٹینیس. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی, جس پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا ہے, رک رک کے نہیں, کنٹینیوس آن گوئنگ ریالٹی کا نام اللہ ہے. بالکل آن گوئنگ ریالٹی کا نام دنیا ہے. شاہ جی, اب یہ جو ایران والی جنگ ہے, آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے سر؟ بڑھے گی؟ مجھے لگتا ہے ابھی اتنا آسان سے بجھ نہیں رہی, کیونکہ جو نمبرز مجھے نظر آ رہے ہیں نا, ایسی صورت میں جنگوں میں سٹاپ کا بٹن ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا. صرف پاز کا بٹن ہو. اچھا. اور پھر میں اس کو ایک اور چیز کو بتاؤں, 7 سال کی بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ, سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. اچھا. بصرہ جو ہے اس کی بربادی کے بعد سرکار نے جو ہے وہ یمن کی بربادی کا اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے. مصر کی بربادی کا اشارہ کیا تھا, پھر بیت المقدس کی بربادی کا اشارہ کیا تھا, پھر فارس کی بربادی کا اشارہ کیا تھا. سر کرنالوجی وہ ہے جو حدیث میں. بالکل ایسی ہے. داعش آئی, عراق, شام سے مصر, مصر سے ساتھ ہی یمن, یمن سے پھر یہ جو ہے یہ فلسطین, اور فلسطین سے ہوتی ہوئی فارس, اور پھر اگلی جنگ ہے خراسان کی. صحیح ہے. اور خراسان ہمارا خیال ہے کہ یہ ایران ہے. خراسان ایران نہیں ہے. ایران کا صرف ایک صوبہ خراسان مشہد رضوی, اس کے بعد پورا افغانستان, اس کے بعد جیہوں سے پہلے تک رشیا کے ساتھ جو ہے ادھر کا علاقہ, یہ ہے خراسان. پاکستان کا کچھ حصہ بھی شامل ہے جی. یہ ہے خراسان. اور خراسان کے سیاہ جھنڈے والوں کا لشکر کیسا ہوگا, کیا جنگ ہوگی جو اس وقت ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلکہ مجھے ایک یاد آ گیا, ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے اوپر میں نے کام کیا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کہا تھا خراسان کے یہ جو کالے جھنڈے والے ہیں نا جی, یہ ان کا اسلحہ کیسا ہوگا. اچھا. اور یہ جس کتاب میں اس کا ذکر ہے میں اس کا حوالہ بھی دے دوں, یہ مفاجات محمد عیسیٰ بن داؤد, اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو